السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وما يذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی میں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ بہت ہی جامع آیت ہے، آیت نمبر 7، جس کی تلاوت سورہ آل عمران کی، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اب اس کی تفسیر سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیات کیا ہے، محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے۔ لفظ آیت کے معنی نشانی اور علامت کے ہیں۔ نشانی یعنی سائن، علامت انڈیکیشن کے ہیں۔ دلیل چونکہ اپنے مدلول کے لیے نشانی اور علامت ہوتی ہے، اس لیے اس کے معنی دلیل اور حجت اور ثبوت کے بھی آتے ہیں۔ قرآن کے جملوں اور فقروں میں چونکہ وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے دلائل، صداقت انبیاء علیہ السلام، زندگی بعد موت، امکان اور وجوب آخرت کے دلائل بھرے پڑے ہیں۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کے دلائل، ان چیزوں کے پروف جو ہے نا بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے قرآن کے جملوں اور فقروں اور عبادت کے ٹکڑوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ ان سب معنی میں یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ آیات کی موٹی موٹی قسمیں قرآن میں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آیات آفاق، اسپیس، یعنی وہ دلائل جو کائنات کی ہر چیز میں ذرہ ذرہ اور تنکے تنکے اور پتے پتے میں پائے جاتے ہیں۔ کائنات کی، یونیورس کے ہر چیز کے اندر تنکے تنکے میں، پتے پتے میں، بڑی سے بڑی چیز، سولار سسٹم، گلیکسیز، پتہ نہیں کیا کیا یہ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے وہ یہ ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو ان نشانیوں کے اندر، وہ دلائل کے اندر وہ بات ہمارے سامنے واضح آتی ہے۔ پھر دوسرا، آیات انفس، یعنی وہ دلائل جو جسم انسانی کے اعضاء اور جوارح، انگ انگ اور روئیں روئیں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر
جو چیز وہ دلائل جو ہے پائے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہی چیز دیکھیں، ہم سانس لیتے پھیپھڑوں سے، اب وہ کام جو ہے اسی کے لیے فکس ہے، وہ دوسرا کوئی اور کام نہیں کر سکتے، ہاضمے کا کام نہیں کر سکتے، اخراج کا کام نہیں کر سکتے، صرف سانس لینا ہے آکسیجن کی شکل میں اور سانس باہر کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں دینا ہے۔ اور پھر آنکھوں کے پیچھے ہے نا جو بات کچھ دن پہلے آئی تھی، سائنٹسٹ لوگ جو ہے دو چیزوں کا سوال ابھی تک دے نہیں سکے، ایک تو جو ہے بگ بینگ تھیوری، کیسے بگ بینگ تھیوری ہوئی، کیسے دنیا وجود میں آئی، اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ دوسری چیز انسان کے آنکھ کے پیچھے کیا ہے وہ ان کو ابھی تک پورا کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ آنکھ کے پیچھے پھر دماغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیورونز جو ہے وہ بلینس میں ہیں، 100 بلین بتاتے ہیں، پھر سب نیورونز ہیں وہ بھی کتنے ملین بلین میں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ انسان جیسے علم حاصل کرتا، اس علم کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ جتنا علم گہرا ہوگا اتنا جب اس کے اوپر غور فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو اس کا ضمیر، اس کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ چیزیں اپنے آپ ہونے والی نہیں ہیں، اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کو زندگی دینے والا ہے، تو کوئی اور نہیں بلکہ اللہ۔ پھر اس طریقے سے کیا ہوتا کہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے مضبوط ہو جاتا۔ جب ایمان یقین ہمارا جب مضبوط ہو جاتا تو پھر اس کا اظہار ہمارے عمل میں آتا ہے، ایکشنز میں آتا ہے۔ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈس، تو ایکشن بہت ضروری ہے، تو عمل جو ہے نا بہت ضروری، ایمان کے ساتھ ایمان اور عمل صالح دونوں بہت ضروری ہیں۔ تیسری چیز آیات معجزات، یعنی وہ خوارق عادات اور معجزے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کیا دیا؟ ید بیضا دیا، ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ پھر عصا دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور 4 نشانیاں دیا، کوڑے مرض کو جو ہے وہ صحت یاب کرتے تھے، مردے کو وقتی طور پر زندہ کر کے بتاتے تھے، اور بھی ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر ظاہر فرمائے۔ لیکن کبھی انبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے ہم یہ معجزہ بتا رہے ہیں۔ ہم ایسا تھا، کتنی ان کے اندر ہیوملٹی تھی، کتنا ان کے اندر انکساری تھی، کتنا خوف خدا تھا، کتنا جو ہے اللہ کی طرف وہ معاملات کو جو ہے منسوب کر دیتے اور اللہ کے اذن سے ہی ہوتا کر کے کہہ دیتے۔ پھر چوتھی چیز آیات قرآنی، یعنی قرآن کے جملے اور فقرے، قرآن کے جملے اور فقرے۔ پھر پانچویں چیز آیات محکمات، یعنی قرآن کی وہ آیات جن میں عقائد اور ایمانیات، احکام، قوانین اور ہدایات واضح اور متعین غیر مبہم انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ قوانین ہیں، جیسے چور کی سزا کیا ہے، ہاتھ کاٹنا، سود کے متعلق کیا احکامات ہیں، وراثت کا قانون کیا ہے، شادی بیاہ کا قانون کیا ہے، طلاق خلا کا کیا معاملہ ہے، وہ تمام چیزیں احکامات جو ہے وہ ان کے اندر دی گئیں۔ چھٹی چیز آیات متشابہات، یعنی وہ آیات جن کی مراد اور مدعا واضح اور غیر مبہم نہیں ہیں، ان میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں انسان کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکنات نہیں ہے اور نہ ان کا ادراک ممکن ہے، البتہ ان کا ایک گونا تصور ہی ممکن ہے اور وہی جو ہے کافی ہے۔ پھر اور ہم دیکھتے ہیں کہ محکم یعنی پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، کلیئر ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں،
کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال، کوئی تذبذب نہیں، جن کے الفاظ معنی مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ آیات دراصل قرآن مجید کی اصل بنیاد ہیں، اصل بیس ہیں، محکمات، پکی پختہ، یاد رکھیں اس کو، بہت اہم ہے۔ یعنی قرآن مجید جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ کون سی آیتیں پوری کرتی ہیں؟ محکمات یعنی وہ پوری کرتی ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ آیت محکمات ہی اسے پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی، برائی اور نیکی اور برائی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ پس جو شخص طالب حق ہو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راستے پر چلے اور کس راستے پر نہ چلے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل مرجع ہیں۔ اصل اس کو اسی میں دیکھنا چاہیے۔ سیدھے راستے کی جو دعا ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، وہ سیدھا راستہ آیات محکمات ہم کو بتاتے ہیں، جو پکی ہیں، واضح ہیں، کلیئر ہیں، کوئی اس میں مشتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ انہی پر اس کو توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا۔ یہ ہے آیات محکمات۔ اب اس کے بعد ہم یہ اور دیکھتے ہیں، اور بھی ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ متشابہات۔ متشابہات کیا ہیں؟ یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ، ڈاؤٹ کی گنجائش ہے، اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز اور انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھینچ جائے۔ لا محالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ مابعد طبعی مسائل کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی زبان استعمال کی گئی، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں نہ زبان استعمال ہوئی ہے، لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دے۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی، اتنے ہی زیادہ اشتباہات اور احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ پس جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضول نہیں رکھتے، وہ تو متشابہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی تمام تر توجہ محکمات پر صرف کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ فضول یا فتنہ جو ہیں تو ان کا تمام تر مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ متشابہات کی بحث اور تنقیب ہوتا ہے۔ یہ چیزیں متشابہات اور بھی چیزیں اس کے اندر ہیں۔
آیات محکمات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جو آفاق اور انفس کی بالکل بدیہیت یا خیر اور شر کے مسلمات اور معروف اور منکر کے قطعیات و یقینیات پر مشتمل ہے، جن کو دل قبول کرتے ہیں اور جن کو قبول کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی شرط نہیں ہے کہ دل سلیم ہو، جن کے حق میں ہر عقل گواہی دیتی ہے بشرط یہ کہ اس پر تعصب، جذبات اور غیر فطری عقلیات کے پردے پڑے ہوئے نہ ہوں۔ انہی محکمات پر ہر صحیح مذہب کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تمام آسمانی مذاہب اور تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، چونکہ فطرت انسانی کے اندر ان کی جڑیں نہایت مستحکم ہوتی ہیں۔ شبہات اور شکوک کی آندھیاں ان کو ہلانے سے قاصر رہتی ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نے ان کو محکمات سے تعبیر کیا ہے۔ آیات محکمات کی تعریف یہ فرمائی کہ ان کی حیثیت ام الکتاب کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ ساری کتاب کا مرجع اور مرکز وہی محکمات ہوتی ہیں، انہی پر ساری بحث کا مدار ہوتا ہے، ساری شاخیں انہی سے پھوٹتی ہیں۔ اگر کوئی نزاع اور اختلاف پیدا ہوتا تو اس کا فیصلہ بھی انہی کی کسوٹی پر پرکھ کر ہوتا ہے، پھر انہی کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ ان کو اصول قرار دے کر ان سے مسائل مستنبط کیے جائیں اور ان مسائل پر اسی طرح اعتماد کیا جائے جس طرح اصولوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ متشابہات سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں ہمارے مشاہدات اور معلومات کی دسترس سے باہر کی باتیں تمثیلی اور تشبیہی رنگ میں قرآن نے بتائی ہیں۔ یہ باتیں جس بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں بجائے خود واضح اور مبرہن ہوتی ہیں۔ عقل اس کے اتنے حصے کو سمجھ سکتی ہے جتنا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہوتا، البتہ چونکہ اس کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہوتا ہے، اس وجہ سے قرآن ان کو تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ علم کے طالب بقدر استعداد ان سے فائدہ اٹھا لیں اور ان کی اصل صورت اور حقیقت کو علم الہی کے حوالے کریں۔ یہ باتیں اللہ کی صفات اور افعال یا آخرت کی نعمتوں اور اس کے اعلام سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ان کا جس حد تک ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہوتا اتنا ہی ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس سے ہمارے علم اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر ان کی اصل حقیقت اور صورت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے ذہن سے شک کا ایک کانٹا نکالنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں بے شمار کانٹے اس کے اندر چبا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس نایافتہ کی طالب میں اپنی یافتہ دولت کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور نہایت واضح حقائق کی اس لیے تکذیب کر دیتا کہ ان کی شکل اور صورت ابھی اس کے سامنے نمایاں نہیں ہوئے۔ یہ تفسیر تدبر قرآن سے ہے، جلد اول، پیج نمبر 627 اور 628 سے لیے۔ غرض کہ متشابہات کے لیے بھی کسوٹی اور معیار محکمات ہی ہیں، اس لیے اہل علم تو ایمان لے آتے ہیں اور جن لوگوں کے ذہن اور قلب میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح راہ راست پر رکھے اور محکمات کے ذریعے سے جو ہے ہم حقیقی ایک اور آیت رہ گئی ہے، اس کا بھی آگے جو فرمایا گیا اس کے بعد کہ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور اسی میں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، جیسے عرش کے تعلق سے، آیت الکرسی کے تعلق سے، جنت دوزخ کے تعلق سے، جیسے اس پر کیا ہے غیب کی چیزیں، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے، روح کیا ہے، ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے اور یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق کون لوگ لیتے ہیں؟ عقل مند، دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی تفسیر ہے یہاں پر، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے۔ محکمات سے ایمان یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے، متشابہات کی تعویلوں سے نہیں۔ اور جب آیات محکمات میں غور فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقع اللہ ہی کی کتاب ہے، کس سے کے ذریعے سے؟ محکمات کے ذریعے سے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے، کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور موشگافیاں کرنے کی بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی طرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھیر دیتا ہے۔ یہ تھی یہ جو محکمات اور متشابہات آیات کے تعلق سے تفسیر جس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں محکمات کے مطالعے سے ہی جو ہے ہمارے علم کو جو ہے پختہ کریں، ہمارے ایمان کو پختہ کریں، اور پھر اس ایمان کے ذریعے سے ہم عمل ویسے کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔